السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ بریکنگ نیوز: طالبان کا پہلی مرتبہ وادی پنجشیر پر کنٹرول۔ افغانستان میں طالبان نے پہلی مرتبہ شمالی صوبہ پنجشیر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ امارت اسلامی افغانستان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر صوبہ پنجشیر کے صدر مقام بازارک شہر اور وہاں واقع گورنر ہاؤس پر کنٹرول حاصل کرنے کی اطلاع دی ہے، لیکن کہا ہے کہ فتح کا باقاعدہ اعلان سوموار کی صبح کیا جائے گا۔ طالبان اور حزب اختلاف کی فورسز کے درمیان بازارک پر قبضے کے لیے شدید لڑائی ہوئی ہے۔ امارت اسلامی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ مجاہدین اللہ کی نصرت سے اس وقت صوبہ پنجشیر کے مرکزی مقام بازارک میں گورنر کے دفتر میں موجود ہیں۔ طالبان نے قبل ازیں احمد شاہ مسعود کے محل پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ پنجشیر کے محاذ پر قاری فصیح الدین بدخشانی طالبان فورسز کی احمد مسعود کی قیادت میں خود ساختہ مزاحمتی فورسز کے خلاف لڑائی میں قیادت کر رہے ہیں۔ بازارک اور اس کے نواح میں طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں احمد مسعود کی ملیشیا کے ترجمان فہیم دشتی سمیت 4 اہم کمانڈر مارے گئے ہیں۔ فہیم دشتی احمد شاہ مسعود کے بہت قریب ساتھی تھے۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے انسٹاگرام پر لکھا کہ فہیم دشتی نے احمد شاہ مسعود پر حملے میں اپنی آنکھیں کھو دی اور پنجشیر پر ایک اور حملے میں اپنی جان دے دی۔ واضح رہے کہ 9/11 سے 2 دن قبل جب احمد شاہ مسعود پر قاتلانہ حملہ ہوا تو فہیم دشتی بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ انہیں احمد شاہ مسعود کے ہمراہ شدید زخمی حالت میں تاجکستان منتقل کیا گیا تھا، جہاں احمد شاہ مسعود زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گئے، لیکن فہیم دشتی بچ گئے۔ پھر طالبان کی حکومت گرنے کے بعد فہیم دشتی صحافت کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ وہ کابل سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا کرتے تھے اور متعدد ٹی وی چینلز پر بطور اینکر بھی منسلک رہے۔ حامد کرزئی حکومت کی کرپشن کو منظر عام پر لانے کی پاداش میں ان کا اخبار بند ہو گیا۔ بعد ازاں ان کو ٹیلی ویژن اسکرین سے بھی ہٹا دیا گیا۔ فہیم دشتی احمد مسعود کی تعلیم و تربیت کی نگرانی بھی کرتے رہے اور ان کی سیاسی تربیت میں فہیم دشتی کا ہی ہاتھ تھا۔ باقی 3 مہلوک کمانڈروں کے نام منیب امیری، کمانڈر گل حیدر اور کمانڈر جنرل عبدالودود زارا ہیں۔ منیب امیری احمد شاہ مسعود کے بھتیجے تھے اور گل حیدر احمد مسعود کے دستراز بتائے جاتے ہیں۔ تاہم خود احمد مسعود اور افغانستان کے معزول نائب صدر امراللہ صالح کے بارے میں فوری طور پر کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق احمد مسعود وادی ہی میں کہیں محفوظ مقام پر روپوش ہیں اور امراللہ صالح راہ فرار اختیار کر کے پڑوسی ملک تاجکستان میں چلے گئے ہیں۔ اس سے قبل طالبان ذرائع نے جمعے کو دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وادی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ احمد مسعود کی زیر قیادت نام نہاد مزاحمتی فورسز نے اس کی تردید کی تھی۔ البتہ خود طالبان نے وادی پنجشیر پر کنٹرول سے متعلق کوئی باضابطہ اعلان جاری نہیں کیا تھا۔ یہ وادی سن 1996 سے 2001 تک طالبان کی پہلی حکومت میں ان کی عملداری سے باہر رہی تھی، اور پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی پنجشیر طالبان کی متعدد فوجی مہموں کے باوجود ناقابل تسخیر رہی تھی۔ تب احمد مسعود کے والد اور سابق افغان وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کی فورسز نے مزاحمت کی تھی، اور پھر امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد کی مسلح افواج کی جنگی مہم کے نتیجے میں کابل میں طالبان کی حکومت ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر طالبان کے 15 اگست 2021 کو ملک پر کنٹرول کے بعد 32 سالہ احمد مسعود نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے مزاحمت کا عزم ظاہر کیا تھا، اور انہوں نے اپنے زیر قیادت مزاحمتی فورسز کے نام سے شمالی اتحاد کے سابق فوجیوں اور جنگجوؤں کو مجتمع کر لیا تھا، جبکہ طالبان نے انہیں امن کی پیشکش کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ وہ وادی پنجشیر میں خونریزی سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب احمد مسعود سے مذاکرات ناکام ہو گئے تو طالبان نے 2 ہفتے قبل اپنے سینکڑوں اہلکاروں کو بھاری ہتھیاروں کے ساتھ وادی پنجشیر پر کنٹرول کے لیے بھیجا تھا۔ اب طالبان ہفتے عشرے کی لڑائی کے بعد پہلی مرتبہ وادی پنجشیر اور اس کے مضافاتی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس طرح ان کی افغانستان کے تمام علاقوں میں عملداری قائم ہو گئی ہے۔ اگر طالبان پنجشیر اور اندراب پر حملہ روک دیں تو مزاحمتی فورس بھی فوری جنگ بند کر دے گی۔ افغانستان میں طالبان مخالف مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک بار پھر معاملات کا مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
احمد مسعود کا کہنا ہے کہ وہ افغان علماء کی قرارداد کے بڑے متن کی حمایت کرتے ہیں جس میں فوری طور پر جنگ کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ احمد مسعود کے مطابق انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ علماء امن و سلامتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کی مزاحمتی فورس حمایت کرتی ہے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ مزاحمتی فورس جنگ ختم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر طالبان پنج شیر اور اندراب پر اپنے حملے روک دیں تو مزاحمتی فورس بھی فوری طور پر جنگ بند کر دیں گے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ اگر طالبان پنج شیر اور مزاحمتی فورس کے علاقوں سے اپنی فوج پیچھے ہٹائیں گے تو مزاحمتی فورس بھی مثبت اقدامات کرے گی۔ احمد مسعود کے مطابق وہ امید کرتے ہیں کہ طالبان علماء اور معززین کے اجتماع میں ایسا کرنے کو تیار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ طالبان افغانستان کے لوگوں کے مطالبے کو توجہ سے سنیں گے اور ان پر سنجیدگی سے عمل کریں گے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ مزاحمتی فورس افغانستان کے بہترین مستقبل کے لیے ہر طرح کا ایسا تعاون کرنے کو تیار ہے جس میں افغانستان کے تمام طبقات کا اعتماد ہو اور ان کے پاس نمائندگی ہو۔ مزاحمتی فورس کے ترجمان کے مطابق احمد مسعود کی جانب سے امن کی خواہش کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزاحمتی فورس نے خود کبھی بھی جنگ کو دعوت نہیں دی، مجبوری کے عالم میں اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ ترجمان کے مطابق طالبان کو مذاکرات کی پہلے بھی پیشکش کی تھی، اب دوبارہ پیشکش کی ہے۔ اس کا مقصد کمزوری نہیں بلکہ افغانستان کو کسی بحران اور انسانی المیے سے بچانا ہے۔ مزاحمتی فورس کے ترجمان نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ طالبان مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر معاملات کو حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔